بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نظر اس طرح آ رہا ہے، محسوس اس طرح ہو رہا ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب اور تحریک لبیک کے جو کارکنوں ہیں انہوں میں جو اختلاف ہے وہ واضح نظر آ رہا ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے، اور دوسرے نمبر پہ تحریک لبیک کے جو رضوی شیر ہیں جو سوشل میڈیا کے ایکٹیو ہیں، انہوں نے جو بات بتائی تھی پی ٹی آئی کے کارکنوں کو، اس کے اوپر ان لوگوں نے یقین کیوں نہیں کیا؟ اور جو بات تحریک لبیک کے کارکن بتا سکتے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو، جو سچ ثابت ہوئی ہے، وہ بات ارشد شریف اور عمران ریاض نے ان کو کیوں نہیں بتائی جو سچ ثابت ہو گئی؟ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور جس طرح پی ٹی آئی کو دھوکے میں رکھا ہے علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی نے کے پی کے عوام کو، ان کا خون بہا ہے، اب پنجابی یوتھیوں کا خون بہانے کے لیے تیاری پکڑ رہے ہیں صاحبزادہ حامد رضا اور حماد اظہر۔ اس کے اوپر ناظرین تفصیلی بات کرنی ہے۔ ناظرین، اگر ہم سوشل میڈیا میں دیکھیں جو موجودہ صورتحال میں، تو یہ چیز سامنے نظر آتی ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں پی ٹی آئی والوں کے لیے، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہر موڑ کے اوپر پی ٹی آئی کے حق میں اس نے بیان دیا ہے۔ لیکن اگر گراؤنڈ میں سوشل میڈیا میں جائیں تو جو تحریک لبیک کے سوشل ورکر ہیں وہ آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے پی ٹی آئی والوں کو، تانے بھی دیتے ہیں، بہت جنی کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں وہ خوب بدلہ لینا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنوں سے یا پی ٹی آئی سے، لیکن سعد حسین رضوی صاحب ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ثبوتوں کے سامنے ثابت کرنا ہے کہ سعد حسین رضوی یا تحریک لبیک کے کارکنوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی ایک ہی سوچ ہے۔ ہر موڑ کے اوپر تحریک لبیک کی سوشل میڈیا نے تحریک انصاف کو آگاہ کیا ہے ان کے کارکنوں کو کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور وہی ہوا جو تحریک لبیک کے کارکن کہتے تھے۔ جب تحریک لبیک کے کارکنوں کو پتہ چل سکتا ہے تو ارشد شریف کو پتہ کیوں نہیں چل سکتا ہے، عمران ریاض کو پتہ کیوں نہیں چل سکتا ہے؟ اب وہی بات کر رہے ہیں ارشد شریف، عمران ریاض، جو تحریک لبیک کے کارکن کرتے تھے۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ تحریک لبیک والے دوست ہیں پی ٹی آئی والوں کے، دشمن نہیں ہیں۔ وہ کیسے؟ میں آپ لوگوں کو کچھ مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ دشمن کون ہوتا ہے اور دوست کون ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی مشن پہ جا رہے ہیں، کوئی خاص مقصد لے کے جا رہے ہیں، اور ایک طرف آپ کے دشمن ہیں اور ایک طرف آپ کے دوست ہیں، اور آپ کے دشمن آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بھائی ایسا نہ کرو، آگے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا، یا آپ کو جو لیڈ کر رہا ہے وہ آپ کا دشمن ہے، آپ کا دوست نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ یہ آپ کے دشمن آپ کو یہ بتا رہے ہیں، لیکن آپ کے دوست کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں یار کچھ نہیں ہوتا ہے، جاؤ یار، ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا، کامیابی آپ کو ملے گی۔ تو آپ ایک بار تو اتفاقی ہو سکتا ہے کہ یار میرا دشمن ہے، میں اس کی چال میں نہیں آتا ہوں، میں تو دوست کی بات مانوں گا، آپ چلے جائیں، لیکن بار بار آپ کا دشمن آپ کو جو کہتا ہے وہی بات سچ ہوتی ہے، اور آپ کا دوست جو کہتا ہے وہ بات غلط ہوتی ہے۔ تو پھر اب بتاؤ کہ آپ کا دشمن کون ہے اور آپ کا دوست کون ہے؟ یعنی کہ منافق تو وہ آپ کے لوگ ہیں نا جو آپ کو بار بار دھوکہ دے رہے ہیں۔ لیکن اگر وہاں جانا بھی ضروری ہے، پہلے تو وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں جاؤ، جو دشمن آپ کی زہری صورت میں بنے ہوتے ہیں، لیکن آپ کا جانا ضروری ہے، لازمی جانا ہے، وہ مقصد حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کے دشمن اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس طرح جاؤ جس طرح ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، تو آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ لیکن آپ کے جو دوست بنے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، اس طریقے پہ نہیں جانا، اس طریقے سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا، اور بات وہی ہوتی ہے۔ اب ناظرین، جب پشاور سے تحریک انصاف کا یہ آخری کال والا مارچ نکلا تو یہ خبریں بہت زیادہ وائرل ہوئیں کہ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی میں اختلاف نظر آ رہا ہے۔ اس وقت میں نے فیس بک کے اوپر، کیونکہ جو پی ٹی آئی کے عام کارکن ہیں جو بغیر سوچے سمجھے یعنی کہ عام دھڑا دھڑ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، تو وہ فیس بک کے اوپر زیادہ ہیں۔ فیس بک کے اوپر تحریک لبیک کے اوپر تھوڑی پابندی ہے، میں فیس بک کے اوپر بھی ہوں، ٹویٹر کے اوپر بھی ہوں۔ تو میں نے فیس بک میں ایک خبر شیئر کی تھی، بلکہ جو ہی انہوں نے اعلان کیا تھا تو اس وقت کہا تھا کہ یوم انقلاب 24 نومبر کو، تو میں نے اس ٹائم ایک پوسٹ لگائی تھی کہ یہ یوم چھترول ہے۔ چلو یہ تو بھائی ایسے تیش میں آ کے ان کو غصہ دلانے کے لیے لکھ دیا ہے، لیکن حقیقت میں جب یہ پشاور سے نکلے تھے تو میں نے ایک پوسٹ کی تھی کہ علی امین اور بشرا بی بی میں شدید تلخ کلامی، علی امین کی طرح اس بار بشرا بی بی سرپرائز دے گی۔ یہ میں نے اس وقت 6 دن پہلے جب یہ نکل رہے تھے پشاور سے، تو یہ میں نے پوسٹ کر کے ان کو بتا دیا تھا کہ اب آپ کو جو سرپرائز دے گا وہ کون دے گا؟ وہ بشرا بی بی دے گی۔
अली अमीन और बुशरा बीबी बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। बुशरा की मुदाखलत गंडापुर को अच्छी नहीं लगी। ये ट्वीट उस टाइम मैंने कर दिए थे कि जिस टाइम ये पेशावर से निकल रहे थे, रास्ते में आ रहे थे। उस टाइम इनका जो इमरान रियाज है वो क्या कह रहा था कि नहीं जी, अली अमीन गंडापुर को कारकुन उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहते कि कोई इनको अगवा ना कर ले, इसलिए उनको उसको नहीं जाने दिया, पेशाब पे नहीं जाने दिया। लेकिन हमने पहले बता दिया था कि पीटीआई को धोखा देने जा रहे हैं कौन? पिंकी पीरनी और अली अमीन गंडापुर। अब हुआ क्या है? पूरी पीटीआई की आवाम समझती है कि अली अमीन गंडापुर और यानी कि बुशरा बीबी ने धोखा दिया है किसको? पीटीआई के कारकुनों को। और यही इमरान रियाज और अरशद शरीफ क्या कह रहे हैं ये भी सुनो। तहरीक इंसाफ की बड़ी एक नाकामी को कोई आगे फ्यूचर में, वो जैसे होता है ना किसी मैच में एक कैच कोई ड्रॉप कर देता है तो पूरे मैच का पांसा पलट जाता है। अली अमीन गंडापुर ने इस पार्टी के साथ वो कुछ कर दिया है जो इस पार्टी का दुश्मन भी नहीं कर सकता, और बुज़दिल बुशरा ने इस पार्टी के साथ वो कुछ कर दिया है जो इस पार्टी का दुश्मन भी नहीं कर सकता। सुना है क्या कह रहा है कि एक कैच ड्रॉप होने से जैसा कि मैच का पासा पलट हो जाता है, इसी तरह जो नुकसान अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने पहुंचाया है वो अब पूरा नहीं होगा। और इमरान रियाज क्या कहता है, तो पहले मालूम नहीं था कि पहले कारकुनों को बता देते कि ये दोनों आपको धोखा देने वाले हैं, हमने बता दिया था, लेकिन ये नहीं बता सकता था। अब आगे जो साहबजादा हामिद रजा जो है और वजूदा अहमद अजहर है वो क्या करने जा रहे हैं, वो भी सबूतों के साथ मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। गंडापुर ज्यादा कुछ ना करते, 2 लाशें अपनी गाड़ी में उठा लाते या जख्मियों को अपनी गाड़ी में डाल कर ले आते। कुछ तो अली अमीन गंडापुर ऐसा करते, अपने लोगों का उनके अंदर दर्द था तो वो रुकते देखते कौन जख्मी हो रहा है, किसे गोली लग रही है। एक एमपीए, एक एमएनए, एक सेनेटर या एक कारकुन को गोली नहीं लगी और वहां से ये लोग भाग गए। सारे जो बातें मैंने इनको कही थी वही बातें इमरान रियाज और पूरी पीटीआई समझती है कि इस टाइम जो धोखा दिया है, कारकुनों को मरवाया है, वो किसने मरवाया है? वो अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने मरवाया है। ये बात हमने उस टाइम बता दी थी, उस वक्त बता दी थी जब ये पेशावर से निकल रहे थे। लेकिन उस वक्त जे रियाज क्या कहते थे कि आ गया इनकलाब, जो ही इन्होंने दाखिल होना है हुकूमत ने भाग जाना है। ठीक है, वही हुआ जो हम कह रहे थे। बहुत सारी मिसालें हैं, ये सिर्फ मैं एक दे रहा हूं। अब आगे जो इनके साथ दोबारा होने वाला है, जो आगे जिस तरह अब केपीके की आवाम को इन लोगों ने इस्तेमाल किया, अब आगे साहबजादा हामिद रजा और हमाद अजहर ने अपने एक वीडियो बयान में कहा है कि भाई देखो, पंजाब ने कोई धोखा नहीं दिया है, हम निकले हुए थे, हम नदियां क्रॉस कर रहे थे, पूरा मुल्क जाम था, कंटेनर लगे हुए थे, हमको निकलने किसी ने नहीं दिया, हमने पूरी कोशिश की वगैरह वगैरह ऐसा करते हुए, लेकिन हम रुके नहीं हैं, हम डरे नहीं हैं, हमने हार नहीं मानी है, हम फिर निकलेंगे, फिर हुकूमत को बताएंगे। सबसे पहली बात यह है कि आपके लाहौर के लिए पूरे रास्ते बंद थे, फैसलाबाद के लिए पूरे रास्ते बंद थे, सिर्फ तहरीक लबैक यतीम खाना चौक से लाहौर से निकली थी, सिर्फ सीधा जीटी रोड पकड़ के, चाहे वो एमयू कॉलेज है, चाहे वो दाता दरबार है, चाहे वो यानी कि यादगार है, चाहे वो शदरा है, चाहे वो सादोकी है, हर जगह में सैकड़ों कंटेनर लगे हुए थे और वो माचिस की डिब्बी की तरह उठाते गए, लाशें भी उठाते गए, कंटेनर पे रखते गए और सीधा जाके जेल में जाके रुक के आपके इस लीडर को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था। एहतजाज इसको कहते हैं, लॉन्ग मार्च इसको कहते हैं, कुर्बानी इसको कहते हैं। अब फिर भी नहीं निकल सकते। अब आपने जो आपके पंजाब के ऊपर धब्बा लगा है ना, आप उसको धब्बा साफ करने के लिए पंजाबियों का खून बहाना चाहते हैं, ठीक है ना, नहीं बहा सकते। अब सुनो कि वो क्या कहता है साहबजादा हामिद रजा। साहबजादा हामिद रजा क्या कहता है, मैंने पहले दिन आपको बता दिया था और शुरू से हम कहते हैं कि जो पीटीआई वाले हैं इनको खून चाहिए, ये खून की सियासत करते हैं। तो मैंने फौरन ट्वीट आपको दिखाया था शहबाज गिल का, कि शहबाज गिल कहते हैं कि ये धरना कॉल ऑफ नहीं करना चाहिए था, मरने वाले जानते और मारने वाले जानते, हम तमाशा देखते, जैसा कि उनको लड़ाना चाहते हैं ना वो जाते। अब साहबजादा हामिद रजा ने भी यही ट्वीट किया है। क्या किया है? वो कहता है हमने शहादतों से जज्बा लेना था,
ہم ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے پہ لگ گئے. ہمارے مخالفین یہی چاہتے ہیں کہ ان کو اپنی لڑائی میں مصروف کر کے پارٹی کو نقصان پہنچایا جا سکے. جس طرح ٹویٹ کیا تھا شہباز گل نے، پھر دوسرے دن ویڈیو میں نے اس کی ویڈیو بھی دکھائی دی شہباز گل کی، کہ شہباز گل بھی یہی کہتا ہے کہ اس وقت ہم کو فوکس جو ہمارا بیانیہ ہے وہ لاشوں کا ہونا چاہیے. ہم چھوڑیں کہ پنکی پیرنی نے کیا کیا اور علی امین نے کیا کیا. اب یہی صاحبزادہ حامد رضا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم نے تو شہادتوں سے جذبہ لینا تھا، ان سے تو طاقت پکڑنی تھی. تو ظاہر ہے کہ جتنے زیادہ مریں گے اتنے زیادہ جذبہ ہوگا کارکنوں میں، اتنا زیادہ جذبہ ہوگا پارٹی قیادت میں، تو زیادہ لاشیں چاہیے نا. اب زیادہ لاشوں کے لیے کے پی کے تو نکلنے والا ہے نہیں. ٹھیک ہے، اب انہوں نے پنجابیوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک ان کے اوپر جو انگلی اٹھ رہی ہے، ان کو جو بوزدلی کے یعنی کہ وہ نکلے ہیں تاکہ ہم نکلیں اور ہم بھی کوئی 20-25-30 کو مروائیں اور کہیں کہ جی پنجاب کسی سے کم ہے. ٹھیک ہے، اب ناظرین ان کی بھی مرے، نکلیں گے تو ان کی بھی مریں گے. اب ان کو بتاتے ہیں، پہلے جو میں نے کہا تھا نا کہ بار بار ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نہیں جاؤ، آپ کے ساتھ ایسا ہوگا، اور وہی ہو رہا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کے دشمن جو ظاہری صورت میں دوست بنے ہوئے ہیں وہ آپ کو بار بار لے کے جا رہے ہیں اور آپ کا نقصان کر رہے ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ جانا بھی ضروری ہے، تو کس طریقے سے جانا چاہیے، کس حکمت عملی سے جانا چاہیے؟ تو وہ بھی تحریک لبیک والوں نے آپ کو بتایا تھا کہ تحریک لبیک نے عملی طور پر آپ اس کے کام دیکھ لو، چاہے وہ فیض آباد دھرنا ہے، چاہے وہ سعد رضوی کی رہائی کا ہے. فیض آباد میں 20 دن ان کے اوپر شیلنگ ہوتی رہی، سردیوں کا موسم تھا، بارش لگی ہوئی تھی، 10-12 کارکن شہید ہوئے. لیکن تحریک لبیک کی قیادت، تحریک لبیک کے کارکن 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے. کہا ہے کہ ہم اپنا مطالبہ منوا کے جائیں گے، اور اپنا مطالبہ منوا کے اٹھے تھے. اور اسی طرح سعد رضوی کی رہائی کے وقت بھی چھڑوایا تھا، سعد رضوی کو بھی اور کارکنوں کو بھی چھڑوایا تھا. جیل میں بیٹھ گئے تھے، ہم نہیں جاتے، مار دو. 40 لاشیں اٹھا کے وہ آ رہے تھے، کوئی کارکن مایوس نہیں ہوا، کوئی قیادت نہیں بھاگی. تو بھئی اگر آپ کا جانا ضروری ہے تو غیرت مند قیادت کو ساتھ لے کے چلو، جو قربانیاں دے، جو ساتھ کھڑی رہے، جو فرنٹ پہ کھڑی رہے، کارکنوں کا حوصلہ بڑھتا رہے. لیکن کوئی ایک ایسا شخص پی ٹی آئی میں کوئی ایسی قیادت نہیں ہے کہ جو کارکنوں کے آگے کھڑے ہو کے گولی کھائے. صرف آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور استعمال ہونے والے اور استعمال کرنے والوں کو کامیابی نہیں ملتی، ذلت ہی ملتی ہے، بربادی بھی ہوتی ہے ان کو کبھی آزادی نہیں ملتی، اور نہ آپ کو کبھی آزادی مل سکتی ہے. ٹھیک کہا ہے حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے جمعے کے خطاب میں کہ آپ کے پاس واحد ہی حل ہے کہ آپ جاؤ تحریک لبیک کے شہداء کی قبروں سے معافی مانگو، توبہ کرو، بابا جی کے مزار پہ جاؤ، وہاں توبہ کرو، معافی مانگو، اور آ جاؤ ہمارے ساتھ. پھر دیکھتے ہیں نا کہ آپ کو کامیابی ملتی ہے کہ نہیں ملتی. آپ اپنا نظریہ تبدیل کرو، آپ سوچ تبدیل کرو، ایک اچھے بیانیے کے ساتھ آؤ، اس کے ساتھ آؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے آؤ، پھر اللہ کے فرشتے بھی آپ کی مدد کے لیے آئیں گے. یہی آپ کے پاس رستہ ہے، یہی آپ کے پاس حل ہے. اگر اس کے اوپر آپ عمل نہیں کرتے تو آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی. رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.